الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری کا درس نمبر 15 انشاءاللہ۔ اس میں صفحہ نمبر 320 سے 329 تک ہم لوگ اس کا آغاز کریں گے۔ یہاں پہ جو صفحہ نمبر آپ کو دکھ رہا ہے یہ جو ہے ہارڈ کاپی میں صفحہ نمبر الگ ہے، اور جو پی ڈی ایف ورژن ہے، کیونکہ میجورٹی لوگوں کے پاس پی ڈی ایف ورژن جو ہے آسانی سے ان کو مل جائے گا، اس لیے میں پی ڈی ایف ورژن کا پیج نمبر جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہوں۔ تو 320 سے 329 پیج نمبر تک ہم لوگ آج پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے درود مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العقوبات کفارۃ الاثم، عقوبات گناہ کا کفارہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور لیلۃ العقبہ کے نقیب بنائے گئے تھے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی، ان باتوں پر مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور خود گڑ کر کسی پر بہتان نہ باندھو گے، اچھی بات میں نافرمانی نہ کرو گے۔ جس نے اس کو پورا کیا اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جو ان گناہوں میں کسی کا ارتکاب کر بیٹھے اور اس کو دنیا میں سزا دے دی جائے تو یہ اس کے لیے کفارہ اور پاک کرنے والی ہے، اور جو ان گناہوں میں سے کچھ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھپائے رکھے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے اسے معاف فرما دے چاہے آخرت میں سزا دے۔ تو ہم نے ان سب پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی۔ یہ تھا حدیث پاک کا جو متن ہم نے پڑھا۔ اب شرح کی طرف لوٹتے ہیں۔ اچھا، یہ حدیث پاک الانصار، مسلم، کتاب الحدود، ترمذی، نسائی اور دارمی شریف میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت انصاری خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں عقبہ میں اور سارے غزوات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے انہی کو فلسطین کا قاضی بنایا تھا، پھر ان کو پورے شام کا قاضی بنایا۔ اس وقت یہ حمص میں، یہ ایک جگہ ہے، حمص میں مقیم رہے، یعنی ٹھہرے تھے۔ طویل جسم، خوبصورت، عالم، فاضل بزرگ تھے، سبحان اللہ۔ اخیر عمر میں فلسطین منتقل ہو گئے۔ وہی یارملہ میں 34 ہجری میں وصال ہوا۔ مزار مقدس بیت المقدس میں مشہور معروف ہے۔ ان سے 180 حدیث مروی ہے، 6 متفق علیہ یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں پائی جاتی ہے، اور دو بخاری اور مسلم کے افراد میں سے ہے۔ عبادہ بن صامت صحابہ میں صرف ایک ہی ہے، اور عبادہ نام کے 12 حضرات ہیں۔ پہلی حدیث میں فرمایا انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اب یہ حدیث اس دعوے کے لیے بمنزلہ دلیل کے ذکر کی، یعنی انصار کی محبت کیوں ایمان کی علامت ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے انتہائی نازک وقت میں اپنے تن من دھن اسلام پر قربان کرنے کی بیعت کی، اور جو بیعت کی وہ کر کے دکھائی، اس سبب سے ان کا نام انصار رکھا گیا۔ شہیدہ کے معنی حضر کے ہے، اس سے شاہد بمعنی حاضر ہے، جیسا کہ حدیث مشہور میں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبَ میں اور نماز جنازہ کی دعا وشاہدین وغائبین میں ہے۔
ان دونوں جگہوں میں غائب کے تقابل سے شاہد کے معنی حاضر متعین ہے، اور جب شاہد کے معنی حاضر احادیث سے ثابت اور احادیث قرآن کی تفسیر، تو آیہ کریمہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا میں شاہد بمعنی حاضر لینے پر کوئی قباحت نہیں۔ بدر اس مشہور جگہ کا نام ہے جہاں 17 رمضان سن 3 ہجری میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن مشہور غزوہ ہوا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ سے 4 منزل تقریباً 80 میل کے فاصلے پر مکۃ المعظمہ کے راستے میں ہے، جہاں سال بہ سال میلہ لگتا تھا۔ بدر نامی ایک شخص نے یہاں کنواں کھدوایا تھا، اسی کے نام پر کنویں کا پھر اس جگہ کا نام پڑ گیا۔ اسے منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اس میں ایک سبب علمیت ہے اور دوسرا تانیث۔ اگر اسے اگر اسے بیرون کا علم مانے اور اگر قلیب کا علم مانے تو مذکر ہوگا اور منصرف۔ نقبہ نقبہ نقیب کی جمع ہے جس کے معنی سردار، ذمہ دار، نگہبان کے ہے۔ عقبہ پہاڑ کی گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ وہی عقبہ ہے جہاں اب مسجد عقبہ ہے۔ اس کے قریب جمرۃ العقبہ ہے جسے جمرہ کبریٰ، جمرہ اخیرہ اور عوام بڑا شیطان کہتے ہیں۔ بیعت عقبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ ہر سال ایام حج میں مختلف قبائل کے پاس جا کر ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ سن 1090 میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس غرض سے اس عقبہ کے پاس پہنچے تو یہاں انصار کے قبیلہ خزرج کے چند اشخاص ملے جو مکۃ المعظمہ سے اس غرض سے آئے تھے کہ قریش سے امداد باہمی کا معاہدہ کر کے ان کے حلیف بن جائے، یعنی دوست بن جائے، ایک ایگریمنٹ قائم کر کے۔ انہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے مدینہ المنورہ کے یہود سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن رکھی تھی۔ اسلام کی دعوت سن کر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہیں یہود ایمان لانے میں تم پر سبقت نہ کر جائے، یعنی تم سے پہلے یہود ایمان نہ لے کر کے آئے۔ اور کہا ہم جس کے لیے آئے ہیں اس سے یہ بہتر ہے، یعنی جس کام سے ہم لوگ آئے ہیں قریش سے معاہدہ کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم سرکار پر ایمان لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ، یہ بہتر ہے۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 6 حضرات تھے۔ تو یہ مبارک اشخاص کے نام یہ تھے: ابو الہیثم بن تیہان، اسعد بن زرارہ، سن 1 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، متوفہ سن 1 ہجری۔ عوف بن حارث، رافع بن مالک بن حارث جنگ احد میں شہید ہوئے۔ قطبہ بن عامر جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ لوگ مدینہ المنورہ واپس گئے اور آئندہ سال پھر آنے کا وعدہ کر گئے۔ مدینہ المنورہ پہنچ کر وہاں اسلام کی تبلیغ کی، جس سے متعدد سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا۔ حسب وعدہ دوسرے سال بارگاہ رسالت 12 حضرات مدینہ المنورہ سے آئے، ان میں حضرت عبادہ بن صامت بھی تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولا، یعنی پہلی بیعت عقبہ جو ہے اتہاس میں یہ ہے۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر کی مدینہ المنورہ روانگی۔ ان لوگوں نے درخواست کی کہ مدینہ المنورہ کو مسلمانوں کو دین سکھانے، یعنی نئے مسلمانوں کو دین سکھانے اور تبلیغ کے لیے کوئی صاحب ہمارے ساتھ کر دیے جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر شہید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ اگر آپ کو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جاننا ہے نا، ایک بڑا پیارا واقعہ ہے ان کا، حضرت مصعب بن عمیر کا۔ میں ایک لنک جو ہے انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دوں گا۔ بہت ہی ایمان افروز اور بہت دلکش واقعہ ہے ان کے ایمان لانے کا واقعہ اور ان کی شہادت کا واقعہ۔ میں انشاءاللہ لنک دیتا ہوں، آپ لوگ کوشش کریں کچھ منٹ نکال کر کے اسے بھی سماعت کریں۔ تیسرے سال سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ 72 افراد خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ سب نے اس عقبہ میں بیعت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 12 حضرات کو ان کا نقیب بنایا، 9 قبیلہ خزرج کے اور 3 اوس کے۔ یہ 2 قبیلے ہیں، ہم نے سیرت مصطفیٰ میں بھی ان کے بارے میں پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی میں ایک نقیب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔
یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے، یعنی یہ دوسری بیعت عقبہ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ان دونوں خصوصاً بیعت عقبہ ثانیہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس دوسری ہی بیعت کے موقع پر مدینہ المنورہ ہجرت کرنا طے ہوا تھا۔ انصار کرام نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا عہد کیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں ہمیشہ رہنے کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بعد میں ہونے والی ساری فتوحات، یعنی ساری فتح، جتنی بھی وکٹریز ہمیں ملی، فتوحات اور کامیابیوں کی یہ بیعت مقدمہ تھی۔ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فخریہ فرمایا کہ میں لیلۃ العقبہ میں حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر میثاق کیا تھا۔ میں بدر کی شرکت سے بڑھ کر اس کو اہم سمجھتا ہوں، اگرچہ لوگوں میں بدر کا چرچا زیادہ ہے۔ اصابہ اصابہ یہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے واحد نہیں، اس کی جمع اصائب اور عصوب بھی آتے ہیں۔ بیعت بایعنی، اس کا مادہ بیعن ہے جس کے معنی بیچنے کے ہے۔ مباعیت کا معنی آپس میں خرید و فروخت کرنا ہے، مگر یہاں مباعیت کا معنی آپس میں عہد اور پیمان کرنے کے ہے، گویا جس کے پاس جو تھا اس نے دوسرے کو بیچا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس جان و مال، آل و اولاد تھی، وہ بیچا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ جنت کو بیچا۔ ارشاد ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 110۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کی مال خرید لیے ہیں، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ قتل اولاد، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس کی تخصیص اس لیے ہے کہ یہ عرب میں رائج تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور لڑکوں کو بھی فقر و فاقہ، یعنی پاورٹی کے ڈر سے، کھانے پینے نہیں ملے گا اس کے ڈر سے، فقر و فاقے کے اندیشے سے مار ڈالتے تھے۔ یہ بہت ہی وحشیانہ بہیمانہ فعل ہے، خون ناحق کے ساتھ قطع رحم اور درندگی بھی ہے۔ بہتان، بہتان اس جھوٹ کو کہتے ہیں جسے سن کر آدمی مبہوت ہو جائے، مثلا جھوٹا الزام رکھنا، کسی پر جھوٹ باندھنا، اس کی نہ کہی ہوئی بات اس کے سر موندنا۔ اس کا بھی احتمال ہے کہ یہاں خاص زنا کی تہمت مراد ہے۔ افترا، افترا کا مادہ فریہ ہے جس کے معنی جھوٹ کے ہے۔ افترا کے معنی جھوٹ گڑنا ہے، ہر بہتان گڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب افترا اس کی صفت یا تو توضیح کے لیے یعنی کہ مزید وضاحت کے لیے ہے، یا اس میں تجرید ہے۔ بین ایدیکم وارجلکم سے مراد یا تو دل ہے کہ یہ ہاتھ اور پاؤں کے درمیان ہے، یا انسان کی ذات مراد۔ گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں، اچھے کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا بھی حکم دے گے وہ اچھا ہی ہوگا، اس لیے فی معروف کی قید بیعت کرنے والوں کی تطبیب کے لیے تھی، اور یہ بتانے کے لیے کہ میں جو بھی حکم دوں گا وہ اچھا ہی ہوگا، یا مراد عموم ہے، یعنی میرے اور میرے بعد جو بھی تم پر حاکم ہو اس کی ہر اچھی بات میں اطاعت کرو گے۔ اشارہ فرما دیا کہ معصیت میں یعنی گناہ کے کام میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق۔ بیعت کا بدلہ، مباعیت میں طرفین کے جانب سے عوض ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی جانب کا عوض پیش کر دیا، اب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جانب سے عوض پیش فرما رہے ہیں کہ جو اس بیعت پر ثابت قدم رہا اسے اللہ تبارک و تعالی ضرور بے ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اجر کیا ہے؟ اس روایت میں اس کی توضیح نہیں، مگر سنابح کی روایت میں بالجنہ ہے، یعنی کہ جنت جو ہے اس کا اجر و ثواب ہے۔ حدود و کفارہ، حدود کفارہ ہے یا نہیں؟ ان گناہوں میں سے کسی کا اگر کسی نے ارتکاب کیا اور اسے اس پر سزا دے دی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہے۔ عام طور پر سزا سے حدود اور تعزیر مراد لیا جاتا ہے کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد اگر اس مرتکب پر حد جاری ہو گئی
اس کی تعزیر ہو گئی تو اس کا وہ گناہ معاف ہوگا۔ یہی جمہور کا مسلک ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث بھی ہے، دوسری احادیث بھی ہے۔ مثلا وہ حدیث جو ترمذی اور حاکم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، جس نے کوئی گناہ کیا اور اس کو دنیا میں اس کی سزا دے دی گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ کریم ہے کہ اسے آخرت میں دوبارہ سزا دے۔ سبحان اللہ۔ جو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے امام احمد نے روایت کی، جس سے کسی گناہ کا صدور ہوا اور اسے گناہ کی سزا اور اس گناہ کی سزا اسے دے دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے طبرانی نے روایت کی، کسی کو گناہ پر سزا دے دی گئی تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس سزا کو اس گناہ کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ احناف کا مسلک اور دلیل، یعنی حنفیوں کے نزدیک کیا مسئلہ ہے؟ احناف کا مسلک یہ ہے کہ حدود اور تعزیرات گناہوں کے لیے کفارہ نہیں۔ احناف کی دلیل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث پیش کی جاتی ہے جسے حاکم نے مستدرک میں اور بزار اور امام احمد نے اور عبد الرزاق نے روایت کیا ہے، جسے سند الحفاظ علامہ بن حجر نے صحیح مانا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ حدود کفارہ ہے یا نہیں۔ یہ حدیث مثبت مدعی نہیں۔ اگر ہمارا مسلک توقف ہوتا جب تو اس سے استدلال صحیح ہوتا۔ ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ کفارہ نہیں، اور عدم علم عدم نہیں ہو سکتا کہ اس ارشاد کے وقت معلوم نہیں تھا، بعد میں بتا دیا گیا۔ علاوہ ازیں اصول حدیث کا یہ قاعدہ مسلم ہے کہ مثبت نافی پر مقدم ہوتا ہے۔ حدود کا کفارہ ہونے کو ثابت کرنے والی احادیث مثبت ہے اور یہ نافی ہے، اس لیے اس پر وہ احادیث راجح ہوگی۔ احناف کا استدلال: نمبر 1، قرآن مجید میں ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا، یہ سزا ان ڈاکوؤں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھاری عذاب ہے۔ یہ آیت اس پر نص ہے کہ سزا صرف دنیا میں ان کو رسوائی کے لیے ہے، اس سزا کے بعد بھی آخرت کا عذاب عظیم ان کے لیے ہے، تو ثابت ہو گیا کہ حدود کفارہ نہیں، ورنہ آخرت کا عذاب ان کے لیے نہ ہوتا۔ نمبر 2، نیز اس پر اجماع ہے کہ توبہ سے حد ساقط نہیں ہوتی، حالانکہ حدیث میں فرمایا گیا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جو توبہ کر لینے سے گناہ باقی نہ رہا تو حد کو بھی ساقط ہو جانا چاہیے کہ جب گناہ ہے ہی نہیں تو پاک کس سے کریں گے۔ نمبر 3، کافر پر بھی حد ہے اور کافر کے گناہوں سے پاک ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، پھر ان پر حد کیوں؟ نمبر 4، حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، معاذ کے لیے مغفرت چاہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک امت پر تقسیم کی جائے تو سب کو کفایت کرے۔ سوال یہ ہے کہ حد جاری ہو گئی، گناہوں سے پاک ہو گئے، پھر استغفار کی کیا ضرورت؟ معلوم ہوا کہ حد گناہوں کا کفارہ نہیں، رہ گئی یہ بات کہ انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی، پھر استغفار کی کیا حاجت؟ ضرور انہوں نے توبہ کر لی تھی، مگر توبہ قبول بھی ہوئی یا نہیں یہ کیسے معلوم؟ تو ہدایت فرمائی کہ تم لوگ بھی استغفار کرو، یا یہ کہ استغفار سے مراد یہ ہے کہ ان کی توبہ قبول ہونے کی دعا کرو۔ تطبیق: نمبر 1، جبکہ قرآن مجید کی نص قطعی اور حدیث اور قیاس تینوں سے ثابت ہو گیا کہ حدود نہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے نہ مطہر یعنی پاک کرنے والا، اور حدیث بھی نص قرآنی کے مؤید ہے، تو لا محالہ ان احادیث سے تخصیص کرنی پڑے گی کہ جن کے ظاہر سے حدود کے کفارے ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اول یہ کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ آدمی جب سزا پاتا ہے تو توبہ ضرور کرتا ہے، جیسا کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گزرا، اور گامدیہ خاتون کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی کہ اگر ناجائز ٹیکس لینے والا بھی کرتا تو اسے بخش دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ سزائے توبہ کے لیے سبب ہے اور سبب بول کر مسبب مراد لینا عرف عام ہے،
اس لیے ان تمام احادیث میں مراد یہ ہے کہ وہ حدود اور تعزیر کے ساتھ توبہ بھی کرے تو کفارہ ہے، یعنی حدود اور توبہ ساتھ پائی جائے تو کفارہ ہے۔ تعریض کے وقت بجائے قرآن مجید کے احادیث ہی میں تقید یعنی قید کی جائے گی۔ نمبر دو، ایک تعویل یہ ہے کہ ان سبب میں عقب وغیرہ سے مراد مصائب اور آلام اور تکلیف ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے کہ اگر مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ اس سلسلے کی چند احادیث درج ذیل ہے۔ ہر تکلیف مسلمان کے لیے سجیات کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، اذیت، اندوہ، حزن، غم پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، بخار کو برا مت کہو، یہ بنی آدم کے گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسا بھٹی لوہے کے میل کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جب میں اپنے کسی بندے کی دونوں آنکھیں لے لوں اور وہ صبر کرے تو اس کے عوض اسے جنت دوں گا۔ نیز سب کو معلوم ہے کہ ارشاد فرمایا، بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، شہید پانچ ہے: جو طاعون میں مرا، جو پیٹ کی بیماری میں مرا، جو ڈوب کر مرا، جسے جس پر دیوار گری اس سے دب کر مرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید۔ ابو داود اور نسائی میں جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہید سات ہے: پانچ یہ جو اوپر ہم نے پڑھے، اور جو نمونیا میں مرا، اور جو عورت بچہ پیدا ہونے کے صدمے سے مری۔ اس قسم کی احادیث کا پورا دفتر ہے۔ ان چند احادیث سے ظاہر ہے کہ امراض، آلام، تکالیف، اذیتیں، غم اور اندوہ، حزن اور ملال، یہ سب گناہوں کا کفارہ ہے، حتیٰ کہ ان میں بعض ایسے اہم ہیں کہ ان میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ حدیث عبادہ اور بقیہ ان سب احادیث میں جو اوپر گزری، اس کا بھی احتمال ہے کہ یہی سزائے مراد ہو، اگرچہ یہاں علماء نے عام طور پر صغائر یعنی چھوٹے گناہ کی تخصیص کی ہے، لیکن یہ ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں کا کفارہ کر دے گا بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی سے کیا بعید کہ وہ مصائب اور آلام کو کبائر کا بھی کفارہ بنا دے، یعنی بڑے گناہوں کا بھی کفارہ بنا دے۔ حضرت علی کی حدیث میں اس کا اشارہ واضح موجود ہے، اس میں فرمایا، اس میں یشنی، غالباً یہی لفظ نظر آ رہا ہے، اس میں کا فاعل اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ ایسے ظاہر ہے کہ دنیا میں جو سزائیں ملی وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی نے دی۔ حدود اور تعزیر کو کوئی نہیں کہتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حد جاری کی، اگرچہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، مگر یہاں گفتگو عرف کی ہے۔ پھر روز مرہ کا تجربہ ہے کہ جب انسان کسی بیماری یا مصیبت میں پھنستا ہے تو بہت صدق دل سے یعنی سچے دل سے توبہ کرنے لگتا ہے۔ وہی تعویل یہاں بھی ہو سکتی ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان مصائب اور آلام کے ساتھ توبہ کرے، اور چونکہ یہ مصائب اور آلام توبہ کے اسباب ہے، اس لیے اس پر اکتفا فرمایا، یعنی یہی اس کا خلاصہ فرمایا۔ یہ بیعت کب ہوئی تھی؟ علاوہ ازیں حدیث زیر بحث میں ایک اختلاف یہ ہے کہ یہ بیعت کب ہوئی تھی۔ علامہ ابن حجر کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بیعت فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی، اور علامہ عینی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بیعت بیت عقبۃ الاولیٰ کے وقت ہوئی، اور یہی امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے ائمہ اعلام کی رائے ہے۔ اس تقدیر پر اس حدیث زیر بحث میں فعقب سے حدود اور تعزیر مراد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس وقت تک حدود اور تعزیر نازل ہی نہیں ہوئے تھے۔ شرک مستثنیٰ ہے، یعنی شرک الگ ہے۔ ومن اصاب من ذالک، میں ذالک کا اشارہ مذکور کی طرف ہے، اور مذکور میں شرک بھی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاذ اللہ کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، یعنی کافر ہو جائے، اسلام لانے کے بعد کوئی کافر ہوتا ہے تو اسے مرتد کہتا ہے، مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں قتل کیا جائے، تو اس پر فریقین کا اجماع ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے عموم سے کفر اور شرک
خارج ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں معاف فرمائے گا۔ جب کتاب اللہ سے کتاب اللہ کی تخصیص درست تو حدیث کی بدرج اولا درست۔ تو یہاں پہ ہم نے جو ہے حدیث جو ہماری ہے مکمل یہاں پر ہو گئی، شرح بھی اس کی مکمل ہو گئی، اور اس کا خلاصہ یہی بیان فرمایا گیا کہ شوافے کے نزدیک جو ہے عقوبات گناہوں کا کفارہ ہے، اور احناف یہ کہتے ہیں کہ عقوبات سے مراد اگر تکالیف، آلام، مصیبت، پریشانیوں کو لیا جائے تو اس سے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور صرف صغائر نہیں کبائر کا بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے۔ تو دوبارہ سے ایک مرتبہ آپ اس کو واپس سے سنیں، اس کی شرح کو، تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دعا کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔